السلام علیکم کلاس تھرڈ مقاد دوم میں خوش آمدید۔ مقاد دوم کا سارا کام آپ کو اسکول کی کاپی میں کرنا ہے۔ پہلے پیج پہ نام لکھیے، کلاس والدیت، اور اس کے بعد یہ سلیبس لکھیے۔ اس کے بعد تھرڈ پیج سے اپنا کام شروع کیجیے گا۔ ناظرہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ ناظرے میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ النصر کو یاد کیجیے ترجمے کے ساتھ۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 18 پہ اسماء الحسنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاک نام: الغفار بخشنے والا، الفتاح کھولنے والا، الخافض پست کرنے والا، السمیع خوب سننے والا، اللطیف باریک بین، الغفار القہار بہت غلبے والا، العلیم جاننے والا، الرافع بلند کرنے والا، البصیر خوب دیکھنے والا، الخبیر خبر رکھنے والا۔ تمام اسماء الحسنی یاد کیجیے۔ اس کے بعد پیج نمبر 87 پر مسنون دعائیں ہیں، اس میں سے آپ یاد کریں گے گھر میں داخل ہونے وقت کی دعا: اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ اے اللہ، میں گھر میں داخلے کے وقت اور نکلتے وقت خیر کا طلبگار ہوں۔ اس کے بعد گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میں اللہ کا نام لے کر نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ گناہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ ان دونوں دعاؤں کو یاد کیجیے۔ اس کے بعد ہم سورۃ النصر کا کام کریں گے۔ سورۃ النصر کی ہیڈنگ ڈالیے، اوپر سوال لکھیے، عربی الفاظ کے معنی لکھیے۔ اس طرح کالم بنائیے اور کالم بنا کر اس میں عربی الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ اذا جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت اور آپ دیکھیں، الناس لوگ، فی میں، دین اللہ اللہ کا دین، افواجاً فوج در فوج، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ اس کے بعد ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیے، اس کے بعد لکھیے: جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چلیے اسٹوڈنٹ، ناظرہ کے بعد ہم سیکنڈ ٹرم کا فرسٹ چیپٹر پڑھتے ہیں، رسالت۔ رسالت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا کیا کہلاتا ہے؟ رسالت کہلاتا ہے۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر اور رسول جو ہیں وہ دنیا میں بھیجے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایات پہنچا سکیں۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا آباد ہوئی ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے اپنے نبی یا رسول بھیجے ہیں ہمارے پاس۔ اور عقیدہ رسالت کیا ہے؟ عقیدہ رسالت ہمارے 5 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، روز جزا و جزا پر ایمان، یہ سب ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ اسی میں سے ایک عقیدہ ہے رسالت، اور اس کو مانے بغیر ہم اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول ہمارے لیے بھیجے ہیں
ان پر ہم کو ایمان لانا ہے، انہیں ہمیں ماننا ہے، ان کی تعلیمات کو ہمیں ماننا ہے، یہ عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور جو بھی نبی اور رسول شروع سے آخر تک آئے ہیں ان کی تقریم اور توقیر جو ہے یا عزت جو ہے اسی طرح محترم ہے جس طرح ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی سچے اور معصوم ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے صرف وہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، صحیح ہے، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ میں سے پتہ ہونا چاہیے کہ اب تک جتنے 1,24,000 پیغمبر رسول آئے ہیں ان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، یہ سب سے پہلے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی ہمارے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا اور نہ بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی اور رسول کی تعلیمات اپنے علاقے اور زمانے کے لوگوں کے لیے تھیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نبوت کا سلسلہ ختم کرنا تھا، اس لیے آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک سی ہیں اور سب کے لیے ہیں، اور اب وہ قرآن کے حکم کے مطابق اب صرف انہی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وہ پچھلی تمام تعلیمات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کے ذریعے بھیجی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا آخری رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ آپ کو دین اسلام دیا گیا جو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اب قیامت تک نہ کوئی دین آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ اسلام آخری دین ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم النبیین، یعنی نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے۔ لہٰذا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ماننا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا تمام انسانوں پر فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانتے ہوئے آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اب آپ دیکھیے نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں ان پر کتاب اور شریعت نازل ہوتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول ہیں، صحیح ہے، اور جن پہ کتاب نازل نہیں ہوتی وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ نبی ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی ان رسولوں کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھایا انہوں نے جن کو جو پہلے سے موجود تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان اگر کوئی نبی آیا ہے تو اس نبی پر کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہی آگے بڑھایا، صحیح ہے، تو نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے۔ کے بعد سبق کی ہیڈنگ ڈالی رسالت۔ پہلا سوال، رسالت سے کیا مراد ہے؟ نیز قرآن کریم میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ عقیدہ رسالت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں اور نبیوں کو ماننا اور مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ سوال نمبر 2، رسالت کسے کہتے ہیں؟ جواب، اسلام کا دوسرا عقیدہ رسالت ہے۔ اللہ کا پیغام دو لوگوں تک پہنچانے کو رسالت کہتے ہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، نبیوں کی چند خصوصیات لکھیے۔ جواب، اللہ کے نبیوں کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی سچے اور معصوم ہیں۔ نمبر 2، ان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔
نمبر 3، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور نمبر 4، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا کیوں ضروری ہے؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ قیامت تک اب تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی اور دین یا رسول کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ نمبر 5، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جواب، نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ رسول پر کتاب اور شریعت نازل ہوتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ نبی پر کتاب نازل نہیں ہوتی، وہ اپنے سے پہلے کے رسولوں کی تعلیمات کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگلا سوال لکھیے، اللہ تعالیٰ کے 10 مشہور نبیوں اور رسولوں کے نام لکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایک لفظی جواب سوال لکھیں گے۔ پہلا، اسلام کا دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ نبیوں کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں کس کو بھیجا؟ رسول کو۔ خاتم النبیین کون سے رسول ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 6، کس رسول کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کا بزرگ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 7، جن پر کتاب اور شریعت نازل ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے رسول۔ پیج نمبر 28 پہ سے سوال نمبر 3 کریں گے۔ نیچے دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ بندوں تک ڈیش کا پیغام نبی اور رسول پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا پیغام۔ عقیدہ ڈیش سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں اور نبیوں کو مانا جائے۔ عقیدہ رسالت۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ڈیش رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے تمام ڈیش سچے اور معصوم ہیں۔ نبی سچے اور معصوم ہیں۔ حضرت ڈیش خاتم النبیین ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یہ کام آپ کو کتاب میں بھی کرنا ہے اور کاپیوں میں بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، درست جملے کے سامنے صحیح اور غلط جملے کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں نبی اور رسول بھیجے۔ صحیح۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے چند رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ غلط۔ مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ رسالت پر ایمان لانا ایک لازمی شرط ہے۔ صحیح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ صحیح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ غلط۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، لائن لگا کر کالم الف اور کالم ب میں دیے گئے الفاظ کا تعلق قائم کیجیے۔ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ نبی اور رسول لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ کہہ دیجیے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ تینوں سوال آپ کو کتاب میں بھی کرنے ہیں اور کاپی میں بھی کرنے ہیں۔